بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بنوں میں جو نہتے اور پرامن احتجاج کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ کا واقعہ ہوا، اس نے پاکستان کے حوالے سے پہلے سے پائے جانے والے خدشات کے بادلوں کو مزید گہرا کر دیا ہے، اور ملک کے سول سٹرکچر کے حوالے سے کئی جو سوال پہلے ہی کھڑے ہوئے تھے ان کی شدت کو، ان کی سنگینی کو مزید بڑھا دیا ہے کہ پاکستان کی ریاست آپریشنز کے نام پہ، امن کے نام پہ کس رخ جا رہی ہے، اور عوام کے درمیان اور ریاست کے درمیان کس انداز سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کا روز اول سے ہی ایک ایسا مخمصہ ہے کہ وہ اپنی منزل کا تعین نہیں کر سکا، اور وہ ایک ڈولتا اور لڑکھڑاتا ہوا ملک بن کر رہ گیا، یہاں تک کہ لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے اس نے اپنا ایک بازو بھی گنوا دیا جو آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے اس نے سبق نہیں سیکھا، اور پاکستان مسلسل زوال اور ذلت کی راہوں پر گامزن رہا۔ یہ الگ بات کہ ترقی کے حوالے سے کچھ چیزیں بہتر ہو گئیں، جہاں پرانی عمارتیں تھیں انگریز کے دور کی، ان کی جگہ نئی عمارتیں بن گئی، پلازے بن گئے، سڑکیں بن گئیں، کچھ انڈر پاسز بن گئے، پل بن گئے، لیکن حقیقی جو ترقی ہوتی ہے کہ امن و استحکام کی ترقی ہوتی ہے، عوام کی آسودگی کی ترقی ہوتی ہے، ان کی ذہنی آسودگی، اس سے پاکستان مسلسل دور ہوتا چلا گیا۔ اب یہی جو بنوں کا واقعہ ہے جس میں ایک اور آپریشن کی جو صدائے بازگشت ہے وہ سنائی دے رہی ہے، اور یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ریاست نے یہ تہیہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے نام پہ اور خطرات کے نام پہ اور بیرونی خطرات کے نام پہ، اندرونی خطرات کے نام پہ وہ ایک یہ جو چکر ہے وہ جاری رکھے گی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں پھر عدم استحکام ہی رہے گا، کیونکہ اگر ایک ملک میں آپریشنز چل رہے ہوں گے، دہشت گردی ہو رہی ہوگی، دھماکے ہو رہے ہوں گے، تو پھر سمجھیں کہ وہاں کی جو معیشت کی بہتری اور خوشحالی کا جو تصور ہے آپ نے اس کو الوداع کہہ دیا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا اب 77واں یوم تاسیس اور یوم پاکستان جو ہے وہ اگلے ماہ منایا جانا ہے، اور 77 برس قوموں کی زندگی میں کم نہیں ہوتے، اور اس ماہ و سال میں قومیں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں، اور ان 77 برسوں کے حوالے سے اب پاکستان کی ایک جانی پہچانی شخصیت کا ایک آرٹیکل عرب نیوز میں شائع ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ پھر انڈیپینڈنٹ اردو نے کیا ہے، اور وہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہیں جو ایک جانی پہچانی صحافی رہی ہیں، ایک دور میں دی نیوز کی ایڈیٹر رہی ہیں، پھر اس کے بعد وہ سفارتکاری کی طرف چلی گئیں، امریکہ میں پاکستان کی سفیر بہت عرصے تک رہیں۔ تو انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کا ایک تجزیاتی نچوڑ اس مضمون میں پیش کیا ہے، یعنی 77 سال کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی اس مضمون میں یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے۔ اسی مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک خوفناک اور ہمہ جہتی قسم کے بحرانوں میں گھر گیا ہے، اور آگے بھی امید کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ اب یہ کسی سیاسی کارکن کا، کسی بائسڈ دانشور کا تبصرہ نہیں ہے، ایک بیلنسڈ قسم کی شخصیت ہیں وہ، اور جنہیں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہیں، اور وقت بدلتا ہے تو ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے، مختلف ممالک میں ان کو سفارتکاری سونپی جاتی ہے، کوئی اور ذمہ داری سونپی جاتی ہے، تو وہ شخصیت یہ تجزیہ کر رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی اپنے مضمون کا جو آغاز ہی ہے وہ اس طرح کرتی ہیں کہ تقریباً 1 ماہ بعد سے بھی کم عرصے میں پاکستان اپنی آزادی کی 77ویں سالگرہ منائے گا۔ یہ جشن کا لمحہ ہوگا، بلکہ عکاسی بھی، کیونکہ اس ملک نے بہت سے شعبوں میں قدم بڑھائے ہیں، یعنی آگے گیا ہے، لیکن یہ بھی اب بھی
اپنی امید افزا صلاحیت سے دور ہے. یعنی جو امید پیدا کرتا ہے کسی قوم کے اندر، کسی ملک کے اندر، کوئی طاقت ایسی جو ہے، کوئی اسپارک ایسا جو ہے، اس سے ابھی یہ بہت دور ہے. پل بنانے کے باوجود، سڑکیں بنانے کے باوجود، کچھ اور اچھی عمارتیں بنانے کے باوجود یہ اس منزل سے ابھی دور ہے. ملیحہ لودھی لکھتی ہیں کہ اپنے بانیوں کے ویژن سے بھی دور ہے، جنہوں نے اسے عوام کی ضروریات اور خواہشات کے مطابق ایک مستحکم لبرل اور جمہوری ملک بنانے کا خواب دیکھا تھا. اپنی آزادی کے 77ویں سال یعنی پاکستان نازک موڑ پر کھڑا ہے اور یہ عدم استحکام کا شکار ہے اور مستقبل کے بارے میں امیدیں بھی کم ہیں. آج اسے متعدد سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں گورننس، معاشی اور سیاسی بحران، سیکیورٹی، تعلیم اور بے قابو آبادی جیسے مسائل شامل ہیں، جو ایک دوسرے کو تقویت دینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. یعنی یہ سارے بحران مل کر پاکستان کو مزید کمزور کرتے جا رہے ہیں اور کسی ایک بحران سے کہیں زیادہ خوفناک صورتحال پیدا کر رہے ہیں. یعنی یہ متعدد بحران جمع ہو کر کسی ایک بحران سے زیادہ، یعنی زیادہ بڑا بحران کریٹ کر رہے ہیں، زیادہ بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب رنگ برنگی بیماریاں کسی جسم کو لگیں گی تو اس سے جسم زیادہ لاغر اور کمزور ہوگا. تو یہاں ان کے کہنے کا یہی مقصد ہے اور یہ جو حالات ہیں یہ زیادہ خوفناک صورتحال پیدا کر رہے ہیں. سب سے اہم جو وجہ ہے، انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہے، یہ میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ابھی ان کے الفاظ ہیں کہ ان کے خیال میں تنگ نظر طبقہ اشرافیہ ہے، جس نے طویل عرصے سے سیاست پر غلبہ حاصل کر کے ملک کی معیشت کو کنٹرول کیا ہے. اور ظاہر ہے ملک کی معیشت جب کنٹرول ہوگی اور پھر اس میں کوئی بہتری کی صورت نہیں ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں یہی ابتری کی صورتحال پیدا ہوگی جو آج پاکستان پر طاری ہے. اور ملیحہ لودھی کا ایک جگہ لکھتی ہیں کہ ریاست پر اشرافیہ کا قبضہ اور قومی معاملات پر اس کے کنٹرول کا مطلب ہے کہ ایسا عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی و خوشحالی کی قیمت پر ہوا ہے. یعنی لوگوں نے اس کی قیمت چکائی ہے اور ملک نے اس کی قیمت چکائی ہے. جو طاقت آپ کے پاس اس وقت ہے، جو طاقت اس وقت آپ نے اپنے اندر سمیٹ لی ہے یا مزید سمیٹ رہے ہیں، اس کی قیمت لوگوں نے چکائی ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان کے عام آدمی نے، یعنی ایک طبقہ تو بہت اوپر چلا گیا لیکن پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں، وہ کساد بازاری کے ہاتھوں عاجز آ چکا ہے اور اس کو کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی کہ وہ اپنے ان مسائل کے حل کے لیے کہاں کا رخ اختیار کرے. تو یہ یوں اس مضمون میں جو 77 سال کا پاکستان کی جو حالات ہیں، واقعات ہیں اور سفر ہے، اس کا جو تجزیاتی انداز سے انہوں نے جائزہ لیا ہے، اس میں انہوں نے اس کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ طبقہ اشرافیہ پر ڈالی ہے اور جو پھر گٹھ جوڑ کرتا ہے بڑے بڑے با اثر پولیٹیکل خاندانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے وہ پھر اپنے معاملات چلاتا ہے. اور وہ اس کو سویلین اور فوجی اشرافیہ دونوں کی مشترکہ خصوصیت وہ کہتی ہیں کہ دونوں نے اپنے عروج کو تقویت دینے اور اپنے مفادات اور مراعات یافتہ حیثیت کے تحفظ کے لیے پیٹرن کلائنٹ تعلقات کا استعمال کیا ہے. تو یعنی یہ آپس میں ایک گٹھ جوڑ ہے طاقتور اشرافیہ کا، اور یہ وہ آج کی صورتحال ہے جس میں آج پاکستان پھنس کر رہ گیا ہے. اور آج جو پاکستان میں ایک انسٹیبلٹی ہے اور جو ایک بحرانی کیفیت ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز تھے، اور فیصلہ ساز سیدھے سباؤ یہ بات ہے کہ پاکستان میں 77 برس میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک بالادستی رہی ہے اور وہی فیصلہ ساز رہے ہیں. شاید پاکستان کا جو آج کا نوجوان ہے اس ساری صورتحال کو اس تک پہنچ چکا ہے اور سمجھ چکا ہے، اور اسی لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بیانیے کو اور کسی بیانیہ ساز کی بات کو قبول کرنے سے مسلسل انکاری ہے. اور یہ بات ہے کہ جو آج لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے. اور ایک دور تھا کہ جب ہم 70s میں یہ سنتے تھے اپنے بچپن کے زمانے میں کہ 22 خاندانوں نے ملک کی دولت پر قبضہ کیا ہے. ایوب خان کے دور کے وہ 22 خاندان اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. ذوالفقار علی بھٹو نے جو قومیانے کی نیشنلائزیشن کی جو پالیسی اختیار کی، اس سے وہ 22 خاندانوں کا زور ٹوٹ گیا. اور یوں رفتہ رفتہ
وہ خاندان معدوم ہو گئے پاکستان کی سیاست سے. ان میں اکثر خاندان جو ہے وہ باہر چلے گئے. حالانکہ وہ خاندان جو بھی تھے پاکستان کے اندر ہی سرمایہ کاری کر رہے تھے، اور ان کی سرمایہ کاری سے جہاں روزگار لوگوں کو ملتا تھا، اور وہیں ایک مہنگائی بھی اس حد تک نہیں تھی، ایک عام آدمی کے کنٹرول میں تھے اپنے معاشی حالات. لیکن اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جب آئے تو انہوں نے نیشنلائزیشن کی پالیسی اختیار کی، صنعتیں قومیہ لی گئیں، جس کی وجہ سے 22 خاندانوں کا وہ قصہ پارینہ بن گئے. نواز شریف جب آئے تو اس کے بعد سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھٹو کے بعد کہ جاگیرداروں کا ایک قبضہ ہے ملک پر. تو نواز شریف جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے، وہ چونکہ ایک تاجر تھے، صنعت کار تھے، انہوں نے صنعت کاروں کو سیاست میں آگے لایا اور آگے بڑھایا. صنعت کاری کو انہوں نے ایک مخصوص لابی کو انہوں نے مضبوط کیا. وہ خود بھی صنعت کار تھے اور وہ اس طبقے کو سیاست میں بھی آگے لے آئے، اور انہوں نے اس طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے ملک کی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں اس کو اپنا ایک کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں جاگیرداروں کا رول مزید کمزور ہو گیا اور سرمایہ دار اور صنعت کار جو ہے وہ غالب آ گئے. لیکن اس کے باوجود ملک کا مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہا اور ملک معاشی طور پر تنزل کا شکار ہوتا چلا گیا، کیونکہ اصل جو طاقت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی. یہ سارے سائیڈ رول تھے. 22 خاندان اگر تھے تو وہ بھی ایوب خان نے ابھارے تھے، اور سرمایہ دار اگر تھے، جاگیردار اگر تھے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بیساکھی تھے، ان کا اسٹیبلشمنٹ کا ایک چہرہ تھے، ان کے ایک معاون تھے. اور اسی طرح جب سرمایہ دار آئے، صنعت کار آئے، تو وہ بھی، ان کا بھی یہی رول تھا. لیکن جو مستقل حیثیت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی، فیصلے انہی کے ہوتے تھے، اور وہ اپنے فیصلوں پر انگوٹھا پھر جو لگواتے تھے وہ ان قوتوں سے لگوایا کرتے تھے. تو لیکن اب جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، یعنی اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان 75 سال میں جس سسٹم کے تحت چل رہا تھا وہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. اب اس سسٹم میں جو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ 75 سال کا سسٹم، اس میں تبدیلی نہیں آتی تو ملک میں کوئی جوہری تبدیلی بھی رونما نہیں ہوتی. جو ملیحہ لودھی کا آرٹیکل ہے وہ اسی بات کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب جو 75 سال کا جو سفر ہے اس میں جو کٹھنائیاں، جو مشکلات، جو مصیبتیں ہیں جو اٹھانی تھی وہ تو اٹھا لی گئیں، لیکن اس راہ پر چلتے ہوئے آگے بھی کوئی امید نظر نہیں آتی. جب کوئی امید نظر نہ آئے، جب منزل نظر نہ آئے تو راستہ بدلنے ہی میں عافیت ہوتی ہے.